الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، تلك آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے. صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے. قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق میں پڑھ رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دہرا رہا تھا. یہاں تک ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھ پائے تھے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. پھر اس موقع کے لحاظ سے جو باتیں علماء نے لکھی ہیں اس کو میں پڑھ رہا تھا کہ ہم کون سی کتاب کو تورات کہتے ہیں اور اہل کتاب کون سی کتابوں کو تورات کہتے ہیں. اس حوالے سے چند ایک باتیں میں نے پڑھی اور آج بھی کچھ چونکہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس ابھی ادھورا ہے تو کچھ نہ کچھ باتیں آج بھی میں اس حوالے سے مزید پڑھوں گا انشاءاللہ.
ضرورت اس بات کی بھی تھی، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم نے دونوں وحیوں پر ایمان رکھنا ہے، جو اللہ کے آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اس پر بھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئیں ان پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے پہلے صفحے یا دوسرے صفحے کے اوپر ایمان والوں اور کامیاب ہونے والوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان نشانیوں میں یہ نشانیاں ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان والے وہ بندے ہیں اللہ کے، کامیابیوں والے وہ بندے ہیں اللہ کے کہ جو ان وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان وحیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضور سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوئی۔ اس لیے ہم نے یہ سبق دہرانا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان سابقہ وحیوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، پھر اس حوالے سے چند ایک باتیں یہ بھی پڑھی کہ آیا جو اہل کتاب کچھ اوراق اٹھائے رہتے ہیں یا ان کے پاس ہیں یا ان کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ان کو تورات اور انجیل کا نام دیتے ہیں، تو آیا کیا وہ وہی تورات اور انجیل ہیں جن پر ہم نے اور آپ نے ایمان رکھا ہوا ہے؟ اس حوالے سے میں یہ چند ایک باتیں پڑھ رہا تھا۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا اور ہمارا اس تورات پر ایمان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کوہ طور پر لکھی لکھائی دی تھی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختیوں پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی۔ ایک تو یہ یاد رکھیں۔ دوسرا میں نے یہ عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نہ کرے اگر آج کوئی شخص آپ کے پاس کچھ اوراق کو ترتیب دیتا ہے یا اس کے پاس ترتیب دیے ہوئے ہیں اور آ کے آپ کو کہتا ہے آپ کا تورات پر ایمان نہیں، تو فوراً مت کہہ دیا کرو کہ ہے، اس سے پوچھا کرو کون سی تورات۔ ہمارا تو اس تورات پر ایمان ہے جو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ نے تختیوں پر لکھی لکھائی حضرت موسیٰ کو دی تھی۔ ایسے اوراق پر تو ہمارا ایمان نہیں ہے کہ جس کو کوئی شخص ترتیب دے دے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر نام رکھ دے تورات۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی بات علماء نے لکھی ہے۔ مثلا آپ کا اور ہم سب کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے، آپ کا اور ہم سب کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے، لیکن آج اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص سامنے کھڑا ہو جائے یا کوئی کسی اور کو کھڑا کر دے اور کہے کیا آپ کا موسیٰ پر ایمان نہیں علیہ السلام، تو فوراً مت کہہ دیا کرو، پہلے پوچھا کرو کہ بھئی کون سے موسیٰ کی بات کر رہے ہو۔ ہمارا ان موسیٰ پر ایمان ہے جن سے اللہ نے کوہ طور پر ہم کلام کیے ہوئے تھے اللہ۔ ہمارا ان موسیٰ پر ایمان ہے جن کا مقابلہ ہوا تھا فرعون اور فرعونیوں سے۔ ہمارا ان موسیٰ پر ایمان ہے کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو سنبھالا تھا۔ اگر یہ کوئی شخص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا کوئی نام موسیٰ رکھ لے تو اس کے اوپر تھوڑا ہمارا ایمان ہوگا، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ان کا ہم نام تو ہے، یہ وہ تھوڑے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے پاس ہے یا وہ خود ترتیب دے اور کہے کہ جی آپ کا تورات پر ایمان نہیں، کہو کون سی تورات پر؟ بھئی ہم تورات اس کو کہتے ہیں اور مانتے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ نے لکھا لکھایا حضرت موسیٰ کو دیا تھا، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ کوئی شخص آئے وہ اوراق کو ترتیب دے یا اس کو دے دیے جائے اور آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے کہے یہ تورات ہے مان لو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائیں حضرت موسیٰ کو تورات دی۔ اس میں اب
طلبہ میں یا اہل ذوق میں یہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں یا رہتے تھے کہ بھئی وہ تختیاں کتنی تھیں، وہ تختیاں کس شے کی تھیں، اور وہ تختیاں آیا یہ جو فرمایا گیا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ تو اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے خود لکھی تھیں یا فرشتے نے لکھی تھی؟ موٹی سی بات ایک ذہن میں رکھ لیں، یہ تو حدیث پاک میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں 3 شانیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ان میں ایک تورات کا ذکر آتا ہے کہ تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، بس بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی وہ تھیں کتنی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نہیں ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی تھی، اور ظاہر بات ہے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے یہ جاننے سے یا ہمارا یہ جاننے سے کہ تورات کی تختیاں کتنی تھیں کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بھی ہوں۔ بعض نے لکھا ہے وہ 3 تھیں، بعض نے غالباً لکھا ہے وہ 5 تھیں، بعض نے لکھا ہے 10 تھیں۔ ظاہر بات ہے جب قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں نہیں آیا تو کوئی فیصلہ کیسے کرے گا؟ اس لیے سیدھی بات ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنی تھی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ وہ تھیں کس شے کی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں وہ اپنا زبرجد کی تھیں، بعض کہتے ہیں اپنا بیری کے تھیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے قرآن پاک اور احادیث طیبہ ان ابحاث سے بحث نہیں کرتے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ تختیاں کس شے کی تھیں۔ اور وہی بات یہاں پر بھی لوٹتی ہے کہ تورات کی تختیاں کس شے کی تھیں، اس شے کو جاننے سے کوئی ہمارا فائدہ وابستہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنا مولانا اسیر ادروی صاحب دامت برکاتہم نے اس پر بڑی خوب بحث لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنی تھیں اور کس شے کے تھیں، واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ اور نہ ہم مکلف ہیں اس شے کے، نہ پابند ہیں، نہ ہی کلام پاک اور احادیث طیبہ میں ان اشیاء کی وضاحت آئی ہے، اور جن میں آئی ہے کتابوں میں مولانا اسیر ادروی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے سلسلہ اسرائیلیات پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہے اس لمبی چوڑی بحث کا خلاصہ۔ اب آئیے جو بات میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پڑھ رہا تھا، میں نے عرض کیا تھا ابھی میں نے عرض کیا ہے، تب بھی عرض کیا تھا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، میرا اور آپ کا ایمان اس تورات پر ہے جو تختیوں پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو ملی تھی کوہ طور پر۔ اہل کتاب کے ہاں یہ 5 کتابوں کو تورات کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے 1-2 باتیں گزشتہ یا اس سے پہلے کے جمعے میں پڑھی تھی۔ ایک بات اور سن لیں، اور وہ بھی ضروری ہے۔ یہ جو عبارت میں پڑھنے چلا ہوں یہ انہی 5 کتابوں میں سے ایک کتاب استثناء کی ہے، اور اسی کے حوالے سے میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہے۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسلامی عقیدے میں تورات حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ موٹی سی بات ذہن میں رکھیں، بلکہ صاف الفاظ ہیں کلام پاک میں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ،
حضرت موسیٰ کو تورات لکھی لکھائی اللہ کی طرف سے ملی تھی، وہ حضرت موسیٰ نے خود نہیں لکھی تھی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ یہ جو 5 کتابیں ہیں جسے اب تورات کہا جاتا ہے، ہمارے علماء نے اس کی وضاحت ثبوت کے ساتھ پیش فرمائی ہے، یہ حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اس کے کئی دلائل ہیں ہمارے اکابر کے پاس۔ ان میں سے ایک موٹی سی بڑی واضح میں نے پڑھی تھی کہ اگر یہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہوتی، اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہوتی تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا کیسے ذکر ہو سکتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی، یہ کیسے ذکر ہو سکتا تھا؟ اور پھر یہ کیسے ذکر ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ پر بنی اسرائیل نے ماتم کیا؟ اور پھر یہ ذکر کیسے ہو سکتا تھا کہ اب حضرت موسیٰ کی قبر بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی؟ پتہ چلتا ہے ان عبارات سے کہ یہ حضرت موسیٰ کی کتاب نہیں ہے لکھی ہوئی، بلکہ یہ کوئی تیسرا ہاتھ ہے جو چل رہا ہے، یا دوسرا ہاتھ ہے جو چل رہا ہے۔ یہاں تک یہ بات میں نے اس لیے تازہ کی ہے تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ عبارات میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، لیکن یہ حوالہ جو ہے استثناء کا ہی ہے۔ استثناء کا مطلب یہ ابھی میں نے عرض کیا، وہ کتنی کتابوں کو تورات کہتے ہیں؟ 5، ان میں سے آخری یہ ہے، اور یہ وہی ہے، یہ وہی کتاب ہے جس میں حضرت موسیٰ کی وفات، قبر، عمر، ماتم وغیرہ سب کا ذکر ہے۔ سنیں، مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں، میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتی ہے پیش گوئی۔ خبر وہ جو ہو گئی، پیش گوئی جو ہوگی۔ اب یہ پیش گوئی کن کی ہے؟ استثناء کے مطابق اور اہل کتاب کے مطابق یہ حضرت موسیٰ نے پیش گوئی فرمائی تھی، اور جانے سے پہلے فرمائی تھی۔ پیش گوئی کیا ہے؟ سنیں، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا، اور اس کے ہاتھ دہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ ہاں وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے۔ استثناء باب 33 آیت 2 اور 3 ہے۔ کچھ الفاظ ظاہر ہے آپ کے لیے انجانے ہوں گے، اور ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا، جنہوں نے بائبل کو پڑھا ہوا ہو وہ سمجھتے ہیں اس کو پڑھنا کتنا مشکل ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی، بس صرف حاضر ذہن رہیے گا۔ اس جملوں کو میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ خداوند سینا سے آیا، کہاں سے آیا؟ آپ کے لیے یہ لفظ شاید اجنبی ہو، لیکن عام طور پر آپ نے اس طرح کا لفظ تو سنا ہی ہوگا، طور سینا۔ سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ وہی تو ہے۔ پھر اب سنیں، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ شعیر یہ ایک پہاڑ تھا، یہ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی نسبت حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا۔ لیکن ابھی یہ بات ذہن میں رکھیں، طور سینا کے حوالے سے کن کی یاد آتی ہے انسان کو؟ حضرت موسیٰ کی۔ کوہ شعیر کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کی۔ آگے جو الفاظ ہیں تورات کے بقول ان کے، وہ سنیں، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ فاران علماء نے لکھا ہے مکہ مکرمہ کا پہاڑ ہے۔ کہاں کا پہاڑ ہے؟
طور سینا ہو گیا حضرت موسیٰ کی یاد میں، کوہ شعیر ہو گیا حضرت عیسیٰ کی یاد میں، کوہ فاران ہو گیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، مکہ المکرمہ میں حضور پیدا ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اب آگے بات سنیں، وہ کوہ فاران سے جلوگر ہوا، 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا۔ کتنوں کے ساتھ آیا؟ 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ سے فاتح بن کر مکہ مکرمہ واپس آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ کتنے؟ اب پہلے یہ بات سن لیں، آگے پھر بات سنیے گا جو میں اصل سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا میں اب ذرا آپ سے پوچھوں، اب بھی کوئی مشکل لگ رہی ہے اس کی عبارت؟ اب تو نہیں لگ رہی نا؟ بس میں نے کہا تھا حاضر دماغ رہنا شرط ہے، اگر حاضر ذہن رہیں گے تو پانی کی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی، اگر ذہن حاضر نہیں رکھیں گے تو جو مرضی کر لیں، پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو وہی بات ہے نا، جیسے مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ماسٹر صاحب رکھے گئے۔ حضرت اسکول میں پڑھایا کرتے تھے نا، حضرت فرماتے تھے ایک اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ماسٹر صاحب رکھے گئے، یا تو استاد جی میرے طرح تھے یا جو اسٹوڈنٹ یا طلبہ تھے وہ آپ کی طرح تھے۔ کئی عرصہ گزر گیا نا تو چیکنگ والے آ گئے، ذرا تفتیش کر لیں کہ کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں، آتے ہیں یا نہیں اسکولوں میں، آ گئے۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ منتظم صاحب فرمانے لگے ماسٹر صاحب کو کہ جی پڑھایا، کہ جی خوب پڑھایا جی، محنت کی، کہ ذرا امتحان لے لیں، کہ جی بالکل لے لیں۔ آگے جی کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ آپ کی طرح، ہونہار، سمجھدار، بڑے پڑھے لکھے، خوبصورت۔ ماسٹر صاحب نے کہا ہاں بھائی بچوں تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی تیار ہیں۔ ادھر آؤ پیارو، ہنر آزماؤ، ہم تیر آزمائیں تم ماسٹر صاحب نے کہا بچوں تیار ہو؟ کہا جی تیار ہیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا ایک لفظ ہے نا آپ نے بھی سنا ہوگا، چونکہ، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا، چونکہ۔ ماسٹر صاحب نے لکھ دیا، ہاں بھائی یہ لکھ دیا ہے، آپ کھڑے ہو جاؤ بتاؤ کیا لکھا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، نے کہا جی چون کا۔ نے کہا کیا؟ کہ چون کا، کہ کیا پڑھتا ہے؟ نے کہا جی ماسٹر صاحب نے یہی سکھایا۔ اچھا دوسرے نے پیچھے سے جلدی سے ہاتھ کھڑا کر کہا اٹھو بتاؤ کیا لکھا ہے؟ نے کہا چون کا۔ نے کہا کیا پڑھتا ہے؟ نے کہا ماسٹر صاحب نے یہی بتایا۔ اور وہ جو منتظم صاحب تھے ان کو غصہ آ گیا، کہنے کہ ماسٹر صاحب کیا پڑھایا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بڑے بدماش ہیں، میں نے تو چونا کا ہی پڑھایا ہے، یہ چون کا پڑھ رہے ہیں۔ کہ کیا؟ کہ جی چونا کا۔ اچھا جب چون کے کو چونا کا پڑھا رہے ہیں ماسٹر صاحب، تو پھر طلبہ نے چون کا ہی پڑھنا ہے، انہوں نے پھر اور کیا پڑھنا ہے؟ اس لیے اب میں نے کچھ اشارہ کر دیا، تھوڑا سا آپ بھی حاضر دماغ رہا کریں۔ آپ جو پڑھائیں گے وہی پڑھیں گے۔ یہ مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے۔ مقصد حضرت کا یہ ہوتا تھا کہ پڑھانے والے کو بھی سنبھلنا چاہیے اور پڑھنے والوں کو بھی کچھ یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا خداوند، اب پھر سے سنیں، اب تو سمجھ میں آئے گی نا۔ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوگر ہوا، 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا، اور اس کے دائنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ ہاں وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے۔ استثناء باب 33 آیت 2 اور 3۔ میں نے پہلے بتایا استثناء ان 5 کتابوں کو جن کو یہ تورات کہتے ہیں، کتنی کتاب ہے؟ اب آگے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کو سنیں، اور اب ذہن حاضر رکھ کر سنیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری کلام ہے، جس میں آخری پیغمبر کی خبر دی ہے محترم نے۔
اس خوشخبری میں کوہ فاران سے نور الہی کے طلوع ہونے کی خوشخبری تھی۔ 4 باتیں بیان کی گئی ہیں اس مقام پر، اور مفتی تقی عثمانی صاحب آگے لکھتے ہیں کتنی باتیں لکھی گئیں؟ 4۔ حضرت تقی صاحب لکھتے ہیں جو قرآن مجید کے سورہ فتح والے بیان کے عین مطابق ہیں۔ اب سنیں کیسے۔ فاران سے آئے تھے نا، کتنوں کے ساتھ آئے تھے؟ اب سنیں، مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں وہ 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورہ فتح میں ہے نا محمد الرسول اللہ والذین، محمد الرسول اللہ میں آپ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ میں صحابہ آ گئے۔ اور حدیث اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں جب حضور فاتح بن کر مدینہ منورہ سے واپس مکہ المکرمہ آئے فاتح بن کر، تو کتنے صحابہ حضور کے ساتھ تھے؟ اچھا، اور استثناء کیا بتا رہی ہے کتنے ہوں گے فاران کے وقت؟ اب سنیں، وہ 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، آگے سنیں، اس کے ہاتھ میں ان کے لیے آتشیں شریعت ہوگی، دوسرا جملہ تھا اشداء علی الکفار، تیسری بات وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا، رحماء بینہم، چوتھی بات اے خدا اس آنے والے پیغمبر کے سارے مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کیا اس حقیقت کے بعد بھی اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کرے ویسے سمجھ آئی کوئی نہیں ہے، وہ چہرے ہی بتا رہے ہیں۔ آگے سنیں جو بات سنا رہا تھا، البتہ اس سے پہلے ایک بات قرآن پاک کی بھی سن لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اس کو غور سے سنیں۔ افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، اگر یہ ما سوائے خدا کے، یعنی خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا کلام میں خداوندی، تو اس میں بہت اختلافات ہوتے۔ معنی سمجھ میں آیا؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن پر کیا غور نہیں کرتے؟ اگر یہ کلام اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بہت اختلافات ہوتے۔ پتہ چلتا ہے، اچھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پاک آیت کی تفسیر کے موقع پر لکھا ہے کہ انسان کوئی کتاب لکھے نا، اس میں اختلاف آ سکتا ہے، اس میں اختلاف آ سکتا ہے۔ البتہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے آگے لکھا ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص ایک کتاب لکھتا ہے اپنے ہاتھ سے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، حضرت نے لکھا ہے لازماً اس میں اختلافات آئیں گے۔ بات کو سمجھیے گا، ایک کتاب میں اپنی طرف میں خود لکھوں اور اپنی طرف منسوب کروں، ممکن ہے اس میں اختلاف آ جائے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں، انسان ہے، بھول چوک بھی ہو جاتی ہے اور قصور بھی ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک کتاب میں لکھوں، خود لکھوں اور کہہ دوں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے لازماً اس میں اختلافات آئیں گے، کہیں کچھ ہوگا کہیں کچھ ہوگا۔ یہ اصولی بات ذہن میں آ گئی ہے؟ بولیں تو صحیح۔ اب ذرا اگلی بات سنیں جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہاں پر سمجھائی ہے۔ البتہ اس سے پہلے یہ جو پچھلی بات میں نے پڑھی ہے، استثناء میں 4 باتیں لکھی گئی تھیں، اور ایک ایک بات حضرت محمد الرسول اللہ اور حضور کے صحابہ پہ آئی ہے یا نہیں سورہ فتح کے روشنی میں؟ اب ذرا سنیں کہ یہ بات آپ اور ہم تو خوشی سے سنیں گے، لیکن جو حضور کو نہیں مانتے تھے وہ کیسے برداشت کریں گے؟ وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اب آخر ان کی طرف سے بھی کوئی تو جواب ہوگا، یا تو جواب ہوگا زبانی اور یا جواب ہوگا حرکتی، عملی۔ اب سنیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ تورات کی یہ خوشخبری چونکہ خاصی واضح تھی،
اس لیے اس کی عبارت میں ترمیم اور تحریف کی بھی خاص مشق کی ہے. بدل دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ بدل دیا گیا. تھا کچھ اور کر دیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ آگے پڑھیں آپ. مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے تو 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا. میں نے بتایا تھا کہ 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا. اس کو وہ کتاب جس کو یہ تورات کہتے تھے وہ بیان کرتی تھی. اور کہاں سے آیا؟ فاران. کہاں سے؟ اور میں نے بتایا تھا فاران کہاں پہاڑ ہے؟ یہ مکہ مکرمہ میں. اور حضور جب فاتح بن کر آئے تو کتنے صحابہ حضور کے ساتھ تھے؟ 10,000. مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا. پہلے تو اس جملے میں ترمیم کی گئی. قدیم اردو ترجموں میں یعنی پرانے ترجموں میں یہ اسی طرح لکھا ہوا تھا. انگریزی ترجمہ جو سن 1958 عیسوی میں چھاپا گیا ان کی طرف سے، اس میں بھی اسی طرح کا ترجمہ تھا. لیکن موجودہ اردو ترجمہ جو کیا گیا ہے ان کی طرف سے، وہاں لاکھوں قدسیوں میں سے آیا بنا دیا گیا. کتنا تھا پرانے ایڈیشن میں؟ 10,000. اچھا، اور حضور کے ساتھ صحابہ کتنے آئے تھے؟ 10,000. تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات تو حضور پر آ رہی تھی واضح کر کے، تو انہوں نے 10 کو کہاں سے بدلا؟ لاکھوں. تو پھر حضور کے ساتھ صحابہ لاکھوں تو نہیں آئے تھے مکہ مکرمہ. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ آگے سنیں. مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ موجودہ اردو ترجمے میں اس کی جگہ یہ جملہ بنا دیا گیا، لاکھوں قدسیوں میں سے آیا. یہاں سے 10,000 کا لفظ اڑا دیا، غالباً اس لیے کہ اس سے فتح مکہ کے وقت صحابہ کی تعداد ظاہر ہو رہی تھی. اور کیتھولک بائبل میں 10,000 اور لاکھوں کے لفظ کو بھی ہٹا کر اب ہزاروں کر دیا گیا ہے. کیا کر دیا گیا ہے؟ لاکھ بھی گئے تو 10 بھی گئے. بات گڑبڑ ہو گئی. آگے سنیں. بلکہ آگے مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں اسی پر بس نہیں ہے. علامہ سید باچا جی زادہ مرحوم نے نقل کیا ہے کہ ان کا عربی ترجمہ بائبل کا سن 1318 ہجری میں جو چھپا تھا اس سے پورے کا پورا یہ جملہ ہی اڑا دیا ہے. آگے سنیں. فرمایا وہ لکھتے ہیں کہ بائبل کا جو ترجمہ سن 1318 ہجری میں چھپا، آج کل کون سی سن ہے؟ سن 1442 ہجری. انا للہ و انا الیہ. چونکا اور چون کے ابھی سنایا تھا. فٹ آ رہا ہے یا نہیں؟ سچ بتاؤ. یہ بھی پتہ نہیں ہے بھائی سن 1442 ہجری ہے. عیسوی کیوں پوچھوں، وہ تو بچوں کو بھی یاد ہوگی. سن 1318 ہجری میں یہ پورا کا پورا جملہ ہی سرے سے اڑا دیا گیا ہے. اور اس کی جگہ ایک ایسا جملہ لکھ دیا گیا ہے جس کا کوئی تعلق پرانے ترجموں سے نہیں تھا. اس میں یہ جملہ یوں بدل دیا گیا ہے، وہ قدس کے ٹیلوں سے آیا. وہ اب 10,000 بھی گیا، لاکھوں بھی گیا، سب گیا. اب وہ نفس اور شیطان ان کو ایسے ورغلاتا ہے کہ یہ. اچھا آگے پہلے بات سنیں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ آگے سنیں. آخری بات ہے یہ. مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں تحریف کی دوسری مشق تیسرے جملے یعنی وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا پر ہوئی. یہ الفاظ پرانے اردو ترجموں میں تھے، موجودہ کیتھولک بائبل میں بھی ہیں، مگر جدید اردو اور انگریزی ترجموں میں اسے بدل کر یوں لکھ دیا ہے، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو کہہ رہا تھا نا رحماء بینہ. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اس طرح اس جملے کو قرآنی جملے رحماء بینہم سے دور کر دیا گیا. یہ تو وہ تبدیلیاں ہیں جن سے خوشخبری کے اصل معنی پر اثر پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ اسی ایک جملے میں بائبل کے ترجموں میں جو اختلافات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے شاید کئی اور صفحات بھی چاہیے. اچھا اب ذرا ان الفاظ پر آپ غور کریں. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ خدا کے بجائے کسی اور کی طرف سے ہو تو اس میں بڑے اختلافات ہیں. ابھی آپ خود دیکھ لیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ان کے نسخوں کے اختلافات بتائے ہیں،
کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، کہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ پیغمبر نہیں، کوئی اور ہاتھ ہے جو کام کر رہا ہے، کہیں کچھ لکھ دیتا ہے کہیں کچھ لکھ دیتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے پردے میں چھپتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہے کون سا ہاتھ۔ لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کون سا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ہاتھ چل رہا ہے۔ جب ہاتھ چل رہا ہے تو پھر ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ وہ کتابیں جن کو یہ تورات کہتے ہیں، یہ وہ تورات نہیں جو حضرت موسیٰ نے انسانیت کے سامنے پیش کی تھی، یہ تو یہ اوراق ترتیب دے کر اس کو تورات کا نام رکھ دیا گیا ہے یا دے دیا گیا ہے۔ یہ تورات کے ہم نام اوراق ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ تورات نہیں ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کبھی کوئی ایسا موقع آئے اور یہ آ کر پرچار کریں تو فوراً مت کہہ دیا کرو ہاں جی ہم تو مانتے ہیں تورات کو، ان سے کہا کرو کون سی تورات، ان سے کہا کرو کون سی تورات، کون سی انجیل کی بات کرتے ہو، پھر وہ بھی آپ سے پوچھیں گے کیا مطلب، ان سے کہو ہمارے قرآن میں ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس تورات اور انجیل پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس تورات اور انجیل میں ہمارے نبی کا نام ہے، ایسی تورات دکھاؤ ہم ابھی مان لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ تو قرآن میں ہے نا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں حضور کا نام تھا، انجیل میں حضور کا نام تھا۔ آج اگر کوئی شخص تورات اور انجیل کے نام سے آ کر آپ کو پرچار کرے، لڑنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے۔ ان سے کہو ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے تورات کو بھی، سر آنکھوں پر رکھیں گے انجیل کو بھی، کیونکہ ان تورات ان انجیل پر ہمارا ایمان تھا، لیکن تم جو اٹھائے ہوئے ہو اس میں تم آج دکھاؤ حضور کا نام ہم ابھی مانیں گے، تم آج دکھاؤ حضور کا نام ہم ابھی مانیں گے۔ اس لیے کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ محمد الرسول اللہ کی یہ ساری شانیں تورات اور انجیل میں تھیں، وہ دکھاؤ ہم ابھی مانتے ہیں۔ جو تم اٹھائے ہوئے ہو اور آپ ترتیب دے کے، اب بھائی بات یہ ہے کوئی شخص اٹھے اور آپ کو ترتیب دے، اس کا نام تورات رکھ دے، اس کا نام انجیل رکھ دے، ان پر ہمارا ایمان نہیں، ہمارا ایمان ان پر تھا۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ کبھی 10,000 کو کس ہزاروں سے کرتے ہیں، کبھی 10 کو لاکھوں سے کرتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ محمد الرسول اللہ کی پیش گوئیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں جو سورج سے زیادہ روشن ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، یہ ایک موٹی سی مثال میں نے دی ہے، مشکل تھی، اللہ کرے نہ ہو۔ یہ کہنے کا اور یہ پڑھنے کا میرا صرف ایک مقصد ہے، کسی سے لڑنے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر آتے ہیں اہلاً سہلاً، اہلاً سہلاً، ان سے کہو ادھر آؤ پیارو، ہنر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں تم تیر آزماؤ۔ یہ کون سی بات ہے کہ آج کوئی بھی اگر آتا ہے ہمیں پرچار کرنے کے لیے ہم پہلے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود جو تئی دست تو تئی دامن ہے، خود جانتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نہ کرے اگر کہیں یہ موقع آتا ہے حوصلے سے ان کی بات سنیں، پھر ان سے سوال کریں، اور جو سوال میں نے 2 بتائے ہیں وہ مشکل ہے، بولو۔ اس لیے یہ جوش میں آ کر نا کئی لوگ کہہ دیتے ہیں او جی قرآن اور تورات ایک ہی ہے۔ کون سی تورات؟ جس کا نام بائبل رکھا گیا تم وہ مراد ہے یا وہ تورات کی بات کر رہے ہو جو حضرت موسیٰ کو ملی تھی؟ بات تو واضح ہونی چاہیے نا۔ یہ درس ابھی ادھورا ہے، انشاءاللہ بقایا آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔